انسانی تاریخ میں ایسی بہت سی سویلائزیشنز کا سراغ ملتا ہے جو اپنے دور اور اپنے وقت کے لحاظ سے بہت ہی زیادہ ایڈوانس ہوا کرتی تھیں۔ ان سویلائزیشنز کے لوگ آخر اچانک کہاں غائب ہو گئے یہ کسی کو بھی نہیں پتہ۔ غائب ہونے سے پہلے وہ اپنے پیچھے ایسے نشانات چھوڑ گئے کہ جسے دیکھ کر آج کل کے ٹیکنالوجی کے دور کے لوگ بھی حیرت زدہ رہ جاتے ہیں۔ اپنے اپنے وقت میں راج کرنے والے لوگ آخر کہاں غائب ہو گئے یہ ابھی تک ایک راز ہے۔ ریسرچرز کا ایسا ماننا ہے کہ وہ یہ تو چاہتے تھے کہ ان کے پیچھے نشانات جو وہ چھوڑ گئے ہیں ان سے یہ پتہ چل سکے کہ وہ کون تھے، مگر وہ کہاں غائب ہو گئے اسے وہ خود ہی راز بنا کر چلے گئے۔ واچ اینڈ تھنک کی ویڈیوز میں خوش آمدید۔ کم و بیش 3200 سال پہلے اسی زمین پر ایک ایسی قوم بسا کرتی تھی جسے ہم ماین سویلائزیشن کے نام سے جانتے ہیں۔ اس سویلائزیشن کے لوگوں کا شمار اینشینٹ سویلائزیشن کے سب سے ذہین لوگوں میں ہوتا ہے۔ ماین سویلائزیشن کے لوگوں نے بہت ہی کم وقت میں اپنے اس دور کے حساب سے بہت زیادہ ترقی حاصل کر لی تھی، مگر ریسرچرز کے مطابق اپنے عروج کے شروع کے سالوں میں ہی یہ پوری سویلائزیشن کے لوگ کہیں غائب ہو گئے۔ 1300 سال تک اس دنیا پہ بسنے والی یہ قوم آخر اچانک کہاں غائب ہو گئی؟ ماین سویلائزیشن کی لکھنے کی ٹیکنیک، ان کے آرکیٹیکچر، ان کے بنائے ہوئے پیرامڈز اور بلڈنگز کو دیکھ کر یہ صاف طور پر سمجھ آتا ہے کہ یہ اپنے دور کی تمام سویلائزیشن سے کس قدر ایڈوانس اور کس قدر عقل مند ہوا کرتے تھے۔ مائنز کے ایریا سے اب تک ریسرچرز کو 80 سے بھی زیادہ پیرامڈز مل چکے ہیں۔ یہ پورے سرار پیرامڈز جنگل کے بیچوں بیچ بنائے گئے تھے۔ جنگل میں چھپے ہونے کی وجہ سے ان میں سے بہت سے پیرامڈز کا سالوں تک کسی کو پتہ ہی نہیں چل سکا تھا، اور ان کو بنانے کی ٹیکنیک ہو بہو ویسی ہی تھی جس طرح ہمیں پیرامڈز آف غزہ میں ملتی ہے۔ ان پیرامڈز کا مصر کے پیرامڈ سے کیا تعلق ہے اس کے بارے میں ہم کسی اور ویڈیو پر بات کریں گے۔ ریسرچرز کا یہ کہنا ہے کہ ماین سویلائزیشن کے 40 سے بھی زیادہ شہر آباد تھے جن کی آبادی لاکھوں میں پہنچ چکی تھی۔ اس سویلائزیشن کے لوگ نہ صرف پیرامڈز اور بلڈنگز بلکہ کاغذ بنانے میں بھی ماہر ہوا کرتے تھے۔ 800 BCE میں ہی انہوں نے سال کو 365 دنوں میں بانٹ دیا تھا، اور ریسرچ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ ایگریکلچر کی فیلڈ میں بھی بہت زیادہ ایڈوانس ہوا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ایسٹرونومی، میتھ، سائنس اور کپڑا بنانے میں بھی اس قوم کو مہارت حاصل تھی۔ اس سویلائزیشن کے لوگوں کی آرکیٹیکٹ، ان کی بلڈنگز اور ان کی بنائی ہوئی بہت سی چیزوں کو دیکھ کر آج کے ٹیکنالوجی کے دور میں بھی لوگ حیرت میں پڑ جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ مائنز کا خاتمہ اسپین کے حملے کی وجہ سے ہوا تھا۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ مائنز نے اتنی زیادہ کھیتی باڑی کی تھی کہ وہاں پر زمین کی زرخیزی بالکل ختم ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے قحط پڑ گیا اور اسی وجہ سے مائنز کا خاتمہ ہو گیا۔ ایک اور تھیوری کے مطابق مائنز میں کوئی ایسا وائرس پھیل گیا تھا جس نے تمام کے تمام مائنز کے لوگوں کو موت کی نیند سلا دیا۔ 1.5 کروڑ سے بھی زیادہ آبادی رکھنے والی اتنی بڑی قوم آخر اچانک سے کہاں غائب ہو گئی، اس کا جواب شاید اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ مائنز کی باقیات میں سے بچنے والی چیزوں میں سے سب سے زیادہ پراسرار مائن کیلنڈر کو مانا جاتا ہے۔ اس کیلنڈر پر دنوں کو 1 سے 13 تک نام دیے گئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ 13ویں دن کے بعد پھر سے پہلا دن شروع ہو جاتا تھا۔ اس کیلنڈر میں شمسی مہینوں کا بھی حساب موجود تھا جس میں 18 مہینوں کے نام رکھے گئے تھے۔ دوستو، یہ وہی پراسرار مائن کیلنڈر ہے جو 2012 پہ جا کر ختم ہو جاتا تھا، جس کی وجہ سے امریکہ کے کچھ ریسرچرز کا یہ ماننا تھا کہ 2012 میں شاید یہ دنیا ختم ہو جائے گی، جس پر موویز بھی بنی تھیں۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ مائنز کے لوگ بہت سارے دیوتاؤں کو پوجا کرتے تھے۔ ان کے مطابق ہر کام کے لیے ایک الگ دیوتا ہوتا ہے، جیسے زندگی اور موت کے لیے دیوتا، جوانی اور بڑھاپے کے لیے دیوتا، عورت اور مرد کا الگ الگ دیوتا۔
ڈیلی لائف ان مایا سویلائزیشن کتاب میں رابرٹ شیرر لکھتے ہیں، ماین سویلائزیشن کے لوگ اپنے ہر کام کے اندر اپنے ہی بنائے ہوئے ان دیوتاؤں کو شامل کیا کرتے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ اٹزمنا نامی ایک دیوتا کو اپنا خالق تصور کرتے تھے، کہ نیچ نامی دیوتا ان کے لیے بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل تھا، جسے یہ سورج کا دیوتا مانا کرتے تھے۔ بہت سے لکھاریوں کا کہنا ہے کہ نہ صرف یہ دیوتاؤں کو بلکہ دیوتاؤں کے علاوہ یہ بہت سی بدروحوں کو بھی پوجا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ مائنز نہ صرف ترقی یافتہ تھے بلکہ ان میں کالا جادو اور شیطانی رسومات بھی بہت زیادہ پائی جاتی تھیں۔ ماین سویلائزیشن کو ریسرچرز نے اسٹڈی کرنے کے بعد یہ بتایا کہ اس سویلائزیشن کی پوری طاقت کچھ ہی لوگوں کے ہاتھ میں تھی، باقی تمام کے تمام لوگ انہی کے انڈر آتے تھے۔ اسی وجہ سے بہت سے لوگ اس سویلائزیشن کو الومناٹی کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اس وقت انسانی بلی بھی دیا کرتے تھے، جو کہ شیطان کے پجاریوں کا کام ہوتا ہے۔ ان کی مذہبی باقیات کو دیکھ کر یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اس وقت بہت سے انسانوں اور بچوں کی بلی چڑھایا کرتے تھے۔ دوستوں، مائن سے ملنے والی ان کی مذہبی پینٹنگز اور ان ٹیبلٹس کو کوڈکس کہا جاتا ہے، جو اس وقت کے لوگوں کی تمام معلومات سے وابستہ ہے۔ اس وقت ہمارے پاس مائن تہذیب کے 3 کوڈکس موجود ہیں، اور حیران کن طور پر ان کوڈکس میں انسانی بلی کی تمام رسومات کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ 2018 میں نیشنل جیوگرافک کی طرف سے ایک ایسی اجتماعی قبر کھودی گئی جس میں کئی 100 سال پہلے دفن ہوئے 140 بچوں کی ہڈیاں دریافت ہوئیں۔ نیشنل جیوگرافک کی ٹیم نے بتایا کہ ان بچوں کی عمر 5 سے 14 سال کے درمیان تھی۔ ان بچوں کی بلی چڑھائی گئی تھی۔ اس بات کا علم اس طرح سے ہوا کہ ان بچوں کی ہڈیوں کو کسی مخصوص انداز سے کاٹا گیا تھا، اور کچھ بچوں کی پسلیاں اس طرح سے ٹوٹی ہوئی تھیں کہ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے ان کی پسلیوں میں سے دل نکالا گیا ہو۔ شاید اسی بے رحمی کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا عذاب نازل کر دیا ہو کہ یہ پوری کی پوری قوم ہی صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ مائن سویلائزیشن سے بھی بہت پرانی ایسی سویلائزیشنز بھی دنیا پہ گزری ہیں جنہوں نے بھی اپنے اپنے دور میں کمال کر کے دکھایا تھا، مگر ان سویلائزیشن کے راز کیا ہیں اور وہ بھی انہی کی طرح دنیا سے کیوں غائب ہو گئے، اس کا جواب جاننے کے لیے ہم کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا۔ ملتے ہیں واچ اینڈ تھنک کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔